بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری زندگی کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ خود پسندی کے بعد اپنی کمیوں سے ناآشنا ہیں، اس کو ہم جانتے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر فرعون نہیں جانتا تھا کہ وہ مخلوق ہے اور مخلوق محدود ہے، اور اپنی حدود کو توڑنے کے لیے یا اپنی اتھارٹی کو یا اپنی پاور کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے اسے اور مخلوقات کی ضرورت ہے۔ وہ سیلف سفیشینٹ نہیں ہے، وہ ایسا وجود مطلق نہیں ہے کہ اس کو کسی کی احتیاج نہ رہے۔ اور اس نے مباحات کیا کیا؟ اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ اور اللہ نے اس کے مباحات کا جواب کس ندامت کے ساتھ دیا؟ اسی طرح قارون کے پاس جو خزانہ موجود تھا، جس کو اس نے پہاڑوں کے درمیان چھپا کر رکھا تو وہ پہاڑ مانند نظر آتے تھے۔ کہتے ہیں کہ قارون سے جب کہا اتنا خزانہ کیسے جمع کیا، تو قارون کہنے لگا میرے علم سے، میرے پاس اتنی نالج ہے، اتنا علم ہے، میں اتنا اچھا تجارت کو سمجھتا ہوں، میں لین دین کو سمجھتا ہوں، میں ایگریمنٹس کا میرا طریقہ ایسا ہے کہ میں کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس نے جب یہ کہا کہ میری دولت، میری قابلیت علمی کی بنیاد پر ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کس طرح خالی ہاتھ ان ساری دولتوں کا چوکیدار بنتا زندگی گزارتا رہا اور دست خالی اس دنیا سے چلا گیا۔ پس کبھی بھی کوئی اللہ کے مد مقابل نہیں آ سکتا۔ اسی لیے پروردگار عالم قرآن میں کہتا ہے ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، کہ اگر دنیا میں ہم پانی اٹھا لیں، ہم کیسے اللہ کے سامنے مباحات کر سکتے؟ خدا کہتا ہے کہ اگر میں صرف پانی اٹھا لوں، ساری نعمتیں رہنے دیں، صرف پانی اٹھا لوں تو کچھ بھی تمہارے پاس نہیں بچے گا۔ کون تمہیں پانی دے گا؟ فَمَن يَأْتِيكُم مَّاءٍ مَّعِينٍ، پھر تم کہاں سے پانی لاؤ گے؟ جبکہ اس خدا کی نعمتیں اتنی ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا، تم خدا کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ وہ خدا جو اس حد تک بے بہا دیتا ہے، کہتا ہے کہ ساری نعمتیں چھوڑ دو، ایک پانی کی بات کرتے ہیں، اگر ایک پانی اٹھا لیا تو کہاں سے پانی لاؤ گے؟ ابو الفتوح رازی نے جب اس آیت کو تلاوت کیا تو کہتے ہیں کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور قہقہہ لگانے لگا اور کہنے لگا کیا ہوا؟ اگر اللہ پانی اٹھا لیتا ہے اٹھا لے، ہم ایسا کریں گے گہرا کنواں کھودیں گے اور زمین کے اندر سے پانی نکال کے لے آئیں گے۔ دیکھیے مباحات، ہاں، نہیں جانتا کہ میری کمی کیا ہے، اپنی کمی کے اوپر بھی ناز کرتا ہے۔ کتنی بڑی لا علمی ہے، کتنی بڑی ندامت اور رسوائی ہے کہ جب کہا کہ پانی اللہ اگر بند کر دے تو کہاں سے آئے گا، کہتا ہے اس کا بھی حل ہے، ہم گہرا کنواں کھودیں گے، کنویں کے اندر سے پانی نکالیں گے اور ہمارے لیے لمبی سی رسی ڈال کر ہم وہ پانی اپنی زندگی کے لیے چلائیں گے اس کو۔ اس نے ایسی بات کہی اور کہنے لگا کہ ابھی روشنی ہونے دو، ہم ایسا کرتے ہیں۔ صبح جب وہ شخص اٹھا ہے تو اس کی آنکھوں کی بینائی نہ تھی، وہ نابینا ہو چکا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اگر مجھ سے ایک نعمت بینائی کی لے لی گئی تو میں کچھ نہیں کر سکتا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر پوری دنیا سے پانی چلا جائے تو انسان سروائیو کر سکتا ہے۔ ہم اگر یہ چار ایلیمنٹس جن پر ہماری زندگی گزرتی ہے انہی کو ہی دیکھیں، ہم مباحات سے نکل جائیں گے۔ کس طرح سے؟ سب سے پہلی چیز جس کی بنیاد پر زندگی ہے وہ ہے خاک، مٹی، ہے نا؟ خاک، پانی، ہوا، روشنی، ان چار چیزوں پر زندگی گزرتی ہے۔ لائٹ یا سب سے پہلے خاک جس سے زندگی گزرتی ہے، ہم بغیر مٹی کے نہیں رہ سکتے۔ ہم جانتے ہیں ہمارے پاس اگر خاک کی نہ ہو تو ہم کیسے گزارا کریں گے؟ اور اللہ نے وہ خاک، اور ہمیں اس خاک کی کتنی ضرورت ہے، اور اللہ نے اسی خاک کو اپنی قدرت کی نشانی بھی بنایا، اپنی طاقت کی نشانی بھی بنایا۔ قوم لوط کے اوپر جو عذاب آیا وہ کیا تھا کہ ان کو زمین کے اندر ہی اللہ نے غرق کر دیا، وہ اسی زمین کے اندر چلے گئے۔ خاک ہی ان کے لیے، زمین ہی ان کے لیے قبر بن گئی۔ دوسرا ایلیمنٹ پانی کیسا ہمارے لیے، ہم بغیر پانی کے یا پانی کے اوپر وہ کر سکتے ہیں؟ یہی پانی جب قوم نوح کے اوپر سیلاب کی شکل میں آیا تو اسی کے اندر وہ غرق ہو گئے۔ تیسری چیز ہوا،
ہم جانتے ہیں بغیر ہوا کے، آکسیجن کے ہمارا گزارا نہیں ہے، زندگی محال ہے۔ یہی ہوا جب اللہ نے قوم سبا پر چلائی تھی تو اس سرسر نے کیا کیا تھا؟ اس ہوا کو سرسر کی ریح ہوا کہا جاتا تھا۔ اس نے کیا کیا کہ ان کے سرسبز و شاداب، آباد، خوبصورت لہلہاتے ہوئے باغ اور کھیتیاں سب ختم ہو گئیں اور ان کی جگہ پتھر آ گئے اور اجڑ گیا۔ قوم سبا جو عیاشی اور آسانی اور راحت میں جی رہی تھی، ایک ہوا کے آنے سے ان کے اوپر عذاب واقع ہو گیا۔ اسی طرح لائٹ، روشنی جو ہمارے لیے زندگی کا ایلیمنٹ ہے، زندگی گزارنے کا موجب ہے، یہی لائٹ اللہ نے قوم سمود کے اوپر گرائی تھی تو اس بجلی کے گرنے سے پوری قوم آگ میں جھلس کر رہ گئی۔ ہم کس بات پر مباحثات کر سکتے ہیں؟ ہم تو ایک پانی کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہم تو اس کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ہمارا تکیہ، ہماری آس، ہمارا توکل و توسل خدا کی ذات پر ہے، اور اگر اس سے نکل جائیں تو ہم نہ آگ پر ہمارا کنٹرول، نہ ہوا پر، نہ پانی پر، نہ زمین پر، کچھ بھی نہیں۔ لہٰذا انسان اپنی عزت اور آبرو کی خود حفاظت کرے۔